السلام علیکم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے اور محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر لگائی جانے والی خوشبوؤں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ وہ خوشبوئیں ہوتی ہیں جو چیختی نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ مسجد میں چیختے ہیں نہ کسی محفل میں چیختے ہیں۔ ان جگہوں کے لیے وہ خوشبوئیں ہوتی ہیں جو بڑا ہلکا سا بولتی ہیں، جن کا اثر بڑی دور تک ہوتا ہے لیکن یہ چیخ نہیں مارتی ہیں۔ آج ہم ایسی خوشبوؤں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مسجد کا آداب رکھتی ہیں، جو کہ جمعے کو خاص کرتی ہیں اور آپ کی محفل کو روحانی بناتی ہیں۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم پرفیومز کے بارے میں، آئلز کے بارے میں، عطر کے بارے میں آپ کے لیے ڈیلی اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم خوشبوؤں کا بھی ذکر کریں گے۔ میں آپ کو 5 ایسی خوشبوئیں بتاؤں گا جو کہ آپ روحانی محفل میں لگا سکتے ہیں۔ یہ ایسی خوشبوئیں ہیں جو بڑی ہی نازک طبیعت کی ہیں، جو کہ خاص طور پر بنائی ہی مساجد کے لیے گئی ہیں، محفل کے لیے بنائی گئی ہیں، روحانیت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور وہ خوشبوئیں کون کون سی ہیں، ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ مساجد اور محفل کے لیے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایسا عطر، آئل یا پرفیوم سلیکٹ کرنا ہے جس کی پروجیکشن جو ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ پروجیکشن مطلب کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، پرفیوم کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو، بڑا نارمل ہو، آپ کو آئے، آپ کے ساتھ والے بیٹھے بندے کو آئے، اس سے زیادہ دور دور تک جو ہے نا آپ کی خوشبو نہ جائے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور باقی نمازیوں کو بھی یہ تنگ کر سکتی ہے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے روحانی لوگوں کو بھی کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں جو تنگ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم بات کہ آپ نے کوشش کریں کہ الکوہل سے پاک جو ہے وہ عطر آئل یوز کریں۔ بے شک اس کا اوریجنل آئل آپ یوز کر لیں یا عطر فارم میں آپ یوز کر لیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو آئل، اوریجنل آئل کی جو لگژرینس ہوتی ہے، جو اس کی فیل ہوتی ہے، وہ بڑی ہی زبردست ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ایسے آئل انتخاب کریں۔ میرے پاس جتنے بھی آئلس پڑے ہوئے ہیں، ہم کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ ہم اس کو عطر فارم میں لانے کے لیے کچھ بھی اس میں وائٹ آئل نہیں ڈالتے، ڈی پی جے نہیں ڈالتے، کچھ بھی نہیں، کوئی کیمیکل نہیں ڈالتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو فیل بہت اچھی آتی ہے۔ تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ الکوہل فری جتنے بھی ہمارے پاس خوشبوئیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی خوشبو غلاف کعبہ۔ غلاف کعبہ ایک ایسی خوشبو ہے جو کہ آپ کو کعبہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے۔ اس میں سے سیم آپ کو وہی خوشبو جو ہے نا وہ آتی ہے، آپ کو مکہ کی یاد جو ہے وہ ستانے لگ جاتی ہے۔ یہ اتنی زبردست اور بالکل ہی اس کے نوٹس میں جا کے یہ خوشبو جو ہے بنائی گئی ہے۔ لیکن آپ نے اس میں کوانٹٹی کا خیال رکھنا ہے، بڑی ہی دھیمی آپ نے اس کو لگانی ہے۔ اگر میں آپ کو سپرے یا سمپل اگر اس کی میں بات کروں کہ سپرے کتنے آپ نے لگانے ہیں، 3 سے 4 سے زیادہ سپرے آپ نے، یا جو اس کی سلائی ہوتی ہے یا جو ہم اس کی بولز وغیرہ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوانٹٹی اس میں کم یوز رکھنی ہے، چاہے کوئی سا بھی جو ہے وہ اس میں عطر آئل آپ لیں۔ غلاف کعبہ روحانی ہے، بڑی ہی کلین اس کی خوشبو ہے اور بہت سے لوگوں کو ایموشنلی ٹچ کرتی ہے حرم پاک سے۔ تو خاص طور پہ یہ جمعے کے لیے غلاف کعبہ جو آئل بیسڈ ہے، یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ آپشن ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فواقہ، جو کہ روحانیت میں جس خوشبو کو بڑا ہی زیادہ مقام حاصل ہے۔ فواقے کے بارے میں بہت سے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ نیک جنات کی پسندیدہ خوشبو بھی ہے، اور بہت سے لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ جنت کی خوشبو بھی ہے۔ حالانکہ ابھی تک جنت کی خوشبو کسی انسان نے، ہم جیسے انسان نے نہیں محسوس کی، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے۔ تو آپ کو ہم سے فواقہ بھی مل جائے گی، غلاف کعبہ بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور خوشبو ہے جو سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے، وائٹ عود۔ وائٹ عود بہت ہی مسکی ٹون دیتا ہے آپ کو، بڑا ہی لائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی آپ کو میں عطرز بتا رہا ہوں، اس میں کوانٹٹی کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے، بہت زیادہ نہیں لگانی، کیونکہ آپ روحانیت کے لیے جا رہے ہیں، آپ ادب والی جگہ پر جا رہے ہیں۔ وائٹ عود بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا مسکی ٹون دیتا ہے، تھوڑا سا سویٹ کی طرف جاتا ہے، زیادہ ہیوی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ محفل میں جا کر لگا سکتے ہیں۔
اس کے بعد سلک ماسک کو بھی روحانیت کے اعتبار سے بڑا زیادہ یوز کیا جاتا ہے. سلک ماسک میں آپ پرفیوم بھی بنوا سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا بھی صرف آئل یوز کریں، کیونکہ اس کے آئل کی جو لگژرینس ہے، جو فیل ہے، جو اس کی وائب آتی ہے، وہ بڑی ہی زبردست ہے. سلک ماسک جیسے ہی آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بھی مسکی ٹون میں آتا ہے، پاؤڈری ٹون میں آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہیوی نہیں ہے. یہ بھی بہت سے لوگ روحانیت کے لیے اس کو بڑا زیادہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ وہ خوشبوئیں ہیں جو آپ کو خود بھی آپ کی اپنائیت کا احساس دیتی ہیں. یہ وہ خوشبوئیں ہیں جو چیختی نہیں ہیں، خاموش رہتی ہیں، لیکن دور تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں. اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ خاموش خوشبوئیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کی لاسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. پروجیکشن کم رکھنی ہے، کیونکہ آپ بڑی کم لگائیں گے تو پروجیکشن اس کی بڑی کم ہوگی، لیکن اس کی لاسٹنگ آپ کو بہت دیر تک جو ہے وہ آتی رہتی ہے. اس کے بعد سب سے اینڈ پہ جو میں آپ کو بات کروں گا، سب سے سیف سائڈ پہ جس خوشبو کے بارے میں بات کروں گا، وہ ہے مسک طہارہ. مسک طہارہ بڑی ہی زبردست جو ہے وہ خوشبو ہے، فریگرنس ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فیل دیتی ہے جب آپ غسل کر کے بالکل سٹارٹنگ میں نکلتے ہیں، جو آپ سے بڑی ہی میٹھی میٹھی اور زبردست سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. مسک طہارہ آپ کو وہی فیل دیتا ہے. مسک طہارہ آپ کو جو ہے وضو کے بعد آنے والی اسمیل کی فیل دیتا ہے. تو جناب مسک طہارہ بھی آپ کو خوشبو کے گھر سے مل جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے. مسک طہارہ جو ہے نا، یہ چیخیں نہیں مارتا، یہ اناؤنس نہیں کرتا، یہ صرف محسوس ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی محسوس ہوگا اور یہ بڑی زبردست وائب دیتا ہے. ملے گا کہاں سے آپ کو؟ خوشبو کے گھر سے. میں ہوں صفی اللہ فیضی، رہتا ہوں خوشبو کے گھر سے. نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. ہم پورے پاکستان میں ڈلیوری سینڈ کرتے ہیں. کیش آن ڈلیوری پہ ہم بالکل کام نہیں کرتے. ایڈوانس پیمنٹ پہ صرف ہم جو ہے پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو خیال رکھیے گا. صفی اللہ فیضی، خوشبو کا گھر، موچی پورہ اسٹاپ، گلیمر 1 پلازا، ٹاؤن شپ، لاہور میں. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ.